خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب، اس کا دوسرا باب، 15ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک۔ اور وہ جو بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے کہ لوگوں کو جبراً برگشتہ کریں، مودین شہر میں آئے تاکہ وہاں بھی قربانی کرائیں، اور اسرائیل میں سے بہتیرے ان کے ساتھ مل گئے، لیکن متتیہ اور اس کے بیٹے مستقل طور پر علیحدہ رہے۔ تو شاہی ایلچی متتیہ سے بات کر کے کہنے لگے کہ تو اس شہر میں رئیس اور معزز اور روبدار ہے، اور بیٹے اور بھائی تیرے جانبدار ہیں، پس تو پہلے سامنے آ جا تاکہ شاہی فرمان کو عمل میں لائے، جیسے سب قوموں نے بلکہ مردان یہودا اور یروشلم میں باقی رہنے والوں نے بھی کیا ہے۔ تو اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے رفیقوں میں ہو جائے گا، اور تو اپنے بیٹوں سمیت سونے اور چاندی اور بہت سے تحائف پا کر عزت حاصل کرے گا۔ اس پر متتیہ نے بلند آواز سے جواب دے کر کہا کہ اگرچہ بادشاہ کی مملکت کی تمام قومیں اس کی بات مان لیں اور ہر شخص اپنے آبائی دین سے برگشتہ ہو کر اس کے فرمانوں سے راضی ہو جائے، تاہم میں اور میرے بیٹے اور میرے بھائی اپنے آباء و اجداد کے عہد پر چلتے رہیں گے۔ آسمان ہم پر رحم کرے کہ ہم شریعت اور روایتوں کو ترک نہ کریں۔ ہم بادشاہ کی بات ہرگز نہ سنیں گے، ہم اپنے دین سے دائیں بائیں نہ پھریں گے۔ وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ ایک یہودی سب کے دیکھتے دیکھتے سامنے آیا تاکہ مودین کے بھینٹ گاہ پر شاہی فرمان کے مطابق بھینٹ گزرانے۔ جب متتیہ نے یہ دیکھا تو اسے غیرت آئی اور اس کی کمر کانپی، اور شرعی فرائض کے موافق اس پر غضب طاری ہوا، اور وہ اس پر جھپٹا اور اسے بھینٹ گاہ ہی پر قتل کر دیا، اور اسی وقت اس نے شاہی منصبدار کو بھی قتل کر دیا جو جبراً قربانی چڑھواتا تھا، اور اس نے بھینٹ گاہ کو ڈھا دیا۔ یوں وہ شریعت کے لیے ویسے ہی غیرت مند ہوا جیسے فنحاس نے زمری بن سالو سے کیا تھا۔ اور متتیہ بلند آواز سے شہر میں اعلان کرنے لگا کہ ہر وہ شخص جسے شریعت کے لیے غیرت ہے اور جو عہد پر قائم رہتا ہے، میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہ اپنے بیٹوں سمیت پہاڑوں کو بھاگ گیا اور اپنی تمام جائیداد شہر میں چھوڑ گیا۔ تب عدل و صداقت کے بہت سے طالب بیابان میں چلے گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جس کی روش درست ہے، میں اس کو خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 50، اس کی پہلی سے دوسری، 5ویں سے 6 اور پھر 14ویں سے 15ویں آیت تک۔ خداوند نے کلام کر کے دنیا کو بلایا ہے، آفتاب کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک۔ صہیون سے جس کا حسن کامل ہے، خدا جلوہ گر ہوا ہے۔ میرے مقدسوں کو میرے حضور فراہم کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا آپ ہی منصف ہے۔ تو خدا کے حضور حمد کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھے پکار، میں تجھے مخلصی دوں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ انجیل کے وسیلے سے خدا نے ہمیں بلایا تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جلال میں شرکت کریں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 19واں باب 41ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک۔ اور جب وہ نزدیک آیا تو شہر کو دیکھ کر اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اسی دن میں ان باتوں کو جانتا جو تیری سلامتی کی ہیں، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں۔ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھے اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں خاک میں ملائیں گے، اور وہ تجھ میں پتھر پر پتھر نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے وہ وقت نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔